وہی ہیں جب شریعت کے مطابق فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے تو فوراً کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور قبول کیا کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللهم صل وسلم على نبینا وحبیبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے اور محض اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے خلاصہ مضامین قرآن میں پارہ نمبر 18 کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور سورۃ المؤمنون کا پہلا رکوع آپ کے سامنے اس کا مضمون رکھ رہا ہوں۔ پہلے ہی رکوع میں بندہ مومن کی کردار سازی کے لیے بنیادی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان صفات میں نمازوں میں خشوع خضوع کا اہتمام کے حوالے سے بات کی ہے، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے خود احتسابی اور جنسی اعتبار سے پاکیزگی، امانتوں اور وعدوں کی پاسداری اور نمازوں کی حفاظت شامل ہے۔ یہ صفات رکھنے والے کا کامیاب ہو کر جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ اور اس کے بعد اسی رکوع میں بیان کیا گیا کہ بچہ ماں کے وجود میں کن مراحل سے گزر کر تکمیل پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نطفے کو جمع ہوئے خون کو بوٹی، اور بوٹی کو پھر ہڈی، اور ہڈی کو پھر صورت میں تبدیل فرماتا ہے، ہڈی پر گوشت چڑھاتا ہے، اور اس سب کے بعد تیار شدہ جسم میں روح ڈال کر انسان کی تخلیق کو مکمل کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی بہترین مخلوق کا خالق ہے، اور اسی طریقے سے مزید انسان دنیا میں اپنے حیات کا پہلا مرحلہ گزار کر فنا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اسے روز قیامت زندہ فرما کر حیات کے دوسرے مرحلے سے گزارے گا۔ اس کے بعد مزید دوسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ انہوں نے قوم کو اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم کے سرداروں نے اعتراض کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام محض ایک انسان ہے، اور ایک انسان کیوں کر اللہ سبحانہ وتعالی کا رسول ہو سکتا ہے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون قرار دینے کی گستاخی کی۔ طویل عرصے تک سرداران قوم کی یہ گستاخیاں جاری رہی۔ بالآخر اس قوم پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے طوفان کی صورت میں عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ تمام اہل ایمان ایک کشتی میں سوار ہو کر عذاب سے محفوظ رہے، اور باقی پوری قوم طوفان سے ہلاک ہو گئی۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 3 کا آغاز ہے، جس میں ایک سرکش قوم کا عذاب آنے کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ جواب میں سرداران قوم نے رسول کی بشریت پر اعتراض کیا، رسول پر جھوٹا ہونے کا بہتان لگایا، اور بڑی شدت سے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی حقیقت کی نفی کی۔ طویل عرصے کی کشمکش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی التجا کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک زوردار زلزلہ سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ بعد میں آنے والی کئی قوموں نے بھی بھیڑ چال کی طرح وہی روش اختیار کی، جیسی روش قوم نوح اور قوم سمود کی تھی۔ ہر قوم کو معین وقت پر اپنی سرکشی کی سزا ملتی رہی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام رسولوں کو حکم دیا تھا کہ وہ پاکیزہ رزق کھائیں تاکہ اچھے اعمال کر سکیں۔ گویا حرام کمائی انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے، اور اس کے بعد مومنوں کی باطنی کیفیات کا تذکرہ ہے۔ ان پر ہر وقت اپنے رب کا خوف طاری رہتا ہے، اور اس کی تعلیمات پر دل سے ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، انتہائی رازداری کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں،
کہ معلوم نہیں ان کی نیکیاں بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگی یا نہیں۔ بھلائی کے ہر کام میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ جذبہ کیفیات عطا فرمائے، آمین۔ انسانوں کی اکثریت پر افسوس ہے کہ وہ آخرت کی تیاری سے غافل ہو کر کچھ اور ہی سرگرمیوں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بدبختی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 5 کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں اللہ کی کئی نعمتوں اور انسان کی ناشکری کا ذکر ہے۔ وہ دوبارہ جی اٹھنے اور نعمتوں کے استعمال کے حوالے سے جو جواب دہی کا انکار کرتا ہے، اللہ ان سے ایسے سوالات پوچھتا ہے جو انہیں نہ صرف سوچنے بلکہ حق کا اعتراف کرنے پر مجبور کرنے والے ہیں۔ بتاؤ پوری زمین اور اس پر جو موجود جملہ مخلوقات کس کے اختیار میں ہیں؟ اسی طریقے سے ساتوں کے ساتوں آسمان اور کائنات کے عظیم تخت حکومت کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو ہر شے کو کسی آفت سے بچاتا ہے لیکن اس کے پکڑ سے کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا؟ ان تمام سوالات کے جوابات میں انسان یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ مذکورہ بالا صفات کا حامل صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اس کے باوجود بے بس اور لاچار مخلوقات کو اللہ کا شریک بنانے کا کیا جواز ہے؟ اگر کائنات میں ایک سے زائد با اختیار معبود ہوتے تو وہ کسی موقع پر باہمی اختلاف کی بنیاد پر لڑتے جھگڑتے اور کائنات میں فساد برپا کرتے، لیکن بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی معبود واحد ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 کا آغاز ہے، جس میں ایمان افروز دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ پہلی دعا ایسی صورتحال کے لیے ہے جب کسی سرکش قوم کو اس کی شرارتوں کی سزا ملنے کا اندیشہ ہے۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالی سے التجا کی جاتی ہے، ربی اما ترینی ما توعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ فرمایا اے میرے رب تو مجھے وہ دکھا دے، وہ عذاب جس کا تو نے ظالموں سے وعدہ کر رکھا ہے، تو اے اللہ مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شریک عذاب سے بچا کے رکھیے، یعنی شامل نہ کیجیے، عذاب میں نہ داخل کیجیے۔ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے یوں دعا کی جائے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے میرے رب میں شیطانوں کی چھیڑ کے مقابلے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اے میرے رب میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئے، یعنی مجھے تیری نافرمانی کی روش کی طرف مائل کرے۔ آخری آیت میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امید افزا دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ فرمایا اے میرے رب تو معاف فرما اور رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، آمین۔ مزید اس کے بعد دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس رکوع میں رقت آمیز مضامین بھی ہیں۔ جب ایک غافل انسان پر موت کی سختی آتی ہے تو وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ مجھے کچھ مہلت دے دی جائے تاکہ میں کچھ نیکیاں کر لوں۔ اس کی یہ التجا مسترد کر دی جاتی ہے۔ روز قیامت جہنم کی آگ غافلوں کے چہروں کو جلسا کر بد شکل کر دے گی۔ وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں جہنم سے نکال کر اصلاح کا ایک موقع دے دیا جائے۔ جواب دیا جائے گا کہ ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہو۔ دنیا میں خبردار کر دیا گیا تھا کہ تمہاری تخلیق بے مقصد نہیں۔ دنیا کے عام بادشاہ بھی اپنے وفاداروں کو نوازتے اور نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں، تو کیا اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے اپنے فرما برداروں کو انعام اور اپنے باغیوں کو سزا نہ دے گا؟ اللہ ہمیں روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ مزید آگے بڑھیں تو آغاز ہے سورۃ النور کا۔
اور اس سے پہلے سورۃ المؤمنون کی ہم نے تکمیل کی ہے۔ سورۃ النور جو ہے اس میں جو پہلا رکوع ہے اس میں حکم دیا گیا کہ زانی مرد ہو یا عورت اگر ان پر جرم ثابت ہو جائے تو انہیں لوگوں کے سامنے 100 کوڑے مارو اور ان پر کوئی ترس نہ کھاؤ۔ یہ سزا غیر شادی شدہ زانی کے لیے ہے۔ شادی شدہ زانی مرد عورت کی سزا رجم ہے، جس کا حکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ سخت سزا اس لیے ہے تاکہ یہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ اس جرم سے اجتناب کریں۔ جو لوگ کسی پر زنا کا الزام لگائیں پھر وہ 4 گواہ نہ لا سکیں انہیں 80 کوڑے مارو اور آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ پھر وضاحت کی گئی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو اس حوالے سے گواہی کی صورت کیا ہوگی۔ اگر وہ جھوٹا الزام لگائے تو بیوی کو سزا سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے اور جس میں اس بہتان کا ازالہ کیا گیا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگایا گیا تھا۔ غزوہ بنو مصطلق سے واپسی اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ملعون نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی۔ کئی منافقین بعض سادہ لو مسلمانوں نے مل کر اس تہمت کو ایک مہم کی صورت میں پھیلانا شروع کر دیا۔ اس رکوع میں بہتان لگانے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ سادہ لو مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا کہ آئندہ ایسی حرکت سے سختی سے اجتناب کریں۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت کے عذاب کی دھمکی دی گئی جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ جرم آج عام ہو گیا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں ٹی وی، اخبارات، جرائد کے ذریعے سے بے حیائی کی نشر و اشاعت میں حصہ لیتے ہیں۔ خواتین بے پردہ ہو کر زیب و زینت اختیار کر کے بعض اوقات نیم عریہ لباس میں باہر نکل کر اس جرم کا ارتکاب کرتی ہیں۔ کاروباری ادارے اشتہارات کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر بے حیائی پھیلانے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میڈیا بڑے پیمانے پر اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ حکومتی سطح پر اس جرم کی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاشرے میں شرم و حیا کی پاکیزہ اقدار پر عمل کرنے اور انہیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 کا آغاز ہے جس میں شیطان کی پیروی سے منع کیا گیا ہے۔ شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور برائی ہی کی راہ دکھاتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان کبھی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس رکوع میں مزید ہدایت دی گئی ہے، اگر تم دوسروں کی زیادتی سے درگزر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر ایسے مجرموں کی سخت سزا کی وعید سنائی گئی ہے جو پاک دامن خواتین پر گناہ کی تہمت لگاتے ہیں۔ آخر میں ایک اخلاقی قدریہ بیان کی گئی ہے اور پاکیزہ کردار کے مرد اس لائق ہیں کہ ان کے نکاح پاک باز خواتین سے کیے جائیں اور خبیث مرد اسی قابل ہیں کہ ان کے گھر میں بدکار بیویاں لائی جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پاکیزہ کردار اور پاکیزہ لوگوں کے ساتھ نسب اور نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 4 کا آغاز ہے اور اس رکوع میں گھر کے پردہ کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ کسی کے گھر میں اس کی اجازت سے داخل ہو اور گھر والوں کو سلام پیش کر کے سلامتی کی دعا دو۔ اگر صاحب خانہ ملاقات کے لیے وقت نہ دے تو بغیر کسی ناراضگی کے واپس آ جاؤ۔ گھر کے اندر مرد اور خواتین نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نامحرم پر نگاہ ڈالنا تو گناہ ہے ہی، بالغ ہونے کے بعد بالغ محرموں پر بھی نگاہ ڈالنے سے اجتناب کریں۔ مرد اور خواتین اپنی عصمت کی حفاظت کریں
اور ایسا لباس پہنے جو ساتر ہو۔ خواتین اضافی چادر کے ذریعے اپنی سینے کے ابھار کو چھپا لیں۔ خواتین شوہر اور محرم مردوں کے سوا کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت یعنی چہرہ نہ کھولیں۔ خواتین قدم زور سے زمین پر نہ ماریں تاکہ زیورات کی جو چھنکار ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ بے نکاحوں کا نکاح کر دیا جائے کیونکہ نکاح انسان کی عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ان ہدایات پر عمل کے حوالے سے کوتاہی پر اللہ کی بارگاہ میں مسلسل توبہ استغفار کی جائے۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 5 ہے، اور جس میں بندہ مومن کے دل میں ایمان کو ایک تمثیل سے واضح کیا گیا ہے۔ نور ایمان اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک قندیل میں چراغ روشن ہو اور چراغ کو خالص روغن زیتون سے روشن کیا گیا ہو۔ زیتون ایسے درخت کا ہو جو باغے کے بالکل وسط میں ہونے کی وجہ سے سورج کے تواسط سارا دن جذب کرتا ہو، اس وجہ سے اس کے روغن میں جلا دینے کی صلاحیت اس قدر تیز ہو کہ وہ دور ہی سے آگ کو پکڑ لے۔ اس طرح سے جس شخص کی فطرت کا روغن آلودگی اور تعصبات سے پاک ہو، وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی دعوت کو فوراً قبول کرتا ہے۔ اس کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے، گویا نور ایمان دو نوروں کا مجموعہ ہے۔ نور فطرت، نور وحی، جن لوگوں کا باطن نور ایمان سے منور ہو چکا ہو، وہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر، نماز، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ انہیں ان کے اعمال کا نہ صرف بہترین بدلہ دے گا بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی نوازے گا۔ اس کے برعکس ایسے لوگوں کے اعمال کی حقیقت سراب کے مانند ہے جو ریاکار ہیں اور یا اللہ کی جزوی اطاعت کرتے ہیں، یا جن کے دلوں میں ایمان کی بجائے منافقت کی بیماری ہوتی ہے۔ روز قیامت انہیں نیکیوں کا اجر نہیں بلکہ جہنم کا عذاب ملے گا۔ پھر ان بد نصیبوں کے لیے گھٹا ٹوپ اندھیروں کی مثال دی گئی ہے جو ایمان اور عمل دونوں سے محروم ہوں گے۔ اللہ ہمیں اندھیروں سے بچائے اور نور ایمان سے مزین فرمائے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 6 ہے، اور اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کائنات کی ہر شے زبان حال اور زبان قال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ ہی بادلوں کو اٹھاتا ہے اور انہیں باہم ملاتا ہے اور ان سے بارش برساتا ہے۔ آسمان سے اولے برساتا ہے جن سے کسی کی کھیتی محفوظ رہتی ہے اور کسی کی کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادلوں کو ٹکرا کر بجلیاں پیدا کرتا ہے جو انسان کو بینائی سے محروم کر سکتی ہے۔ اللہ ہی نے رینگنے 2 پاؤں پر اور 4 پاؤں پر چلنے والی مخلوقات بنائی۔ بلا شبہ ان مظاہر قدرت میں بندوں کے لیے سبق آموزی کا سامان ہے۔ اس رکوع میں منافقین کا طرز عمل واضح کیا گیا جب انہیں شریعت کے مطابق فیصلوں کی طرف بلایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل نور ایمان سے محروم ہیں۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 7 ہے، اور اس میں واضح کیا گیا کہ مومن وہی ہیں جب شریعت کے مطابق فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے تو فوراً کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور قبول کیا کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو کامیابی کی بلند درجات پر پہنچنے والے ہیں۔ جو لوگ شریعت کے مطابق فیصلے قبول نہیں کرتے وہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف حق پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ اگر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق ایمان اور اعمال صالحہ کا حق ادا کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت دین اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور تب واقعتاً اللہ کی عبادت یعنی کلی اطاعت ہو سکے گی۔ البتہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی طرف توجہ نہ دیں تو وہ اللہ کی نظر میں فاسق ہیں۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 8 کا آغاز ہو رہا ہے جس میں بتایا گیا کہ گھر کے اندر کے پردہ کا بیان۔ حکم دیا گیا کہ نماز فجر سے قبل، نماز ظہر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد بچے اور خادمین صاحب خانہ کے خلوت کے کمرے میں نہ آئے۔ بچے بالغ ہونے کے بعد کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ ایسی بوڑھی خواتین جن کے لیے نکاح کا امکان نہیں، وہ زیب و زینت کا اہتمام کیے بغیر کھلے چہرے کے ساتھ نامحرم
مردوں کے سامنے آ سکتی ہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ وہ اس رعایت کو اختیار نہ کریں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے، جس میں بیان کیا گیا کہ حقیقی مومن وہ ہیں جو اجتماعی کاموں کو ذاتی کاموں پر ترجیح دیتے ہیں، اجتماعی کام سے غیر حاضر نہیں ہوتے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امیر جماعت سے اجازت نہ لے لیں۔ پھر امیر جماعت کا اختیار ہے کہ انہیں اجازت دیں یا نہ دیں، البتہ جسے اجازت دیں اس کے لیے دعائے استغفار کرے، کیونکہ اس نے اجتماعی کام سے رخصت لے کر ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کے غلبے کے لیے کسی اجتماعی نظم کے ساتھ جڑنے اور پھر اس کے نظم کو مکمل پابندی کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ مزید اس کے بعد سورۃ الفرقان کا آغاز ہے، جس کے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت اور پھر دشمنان حق کی اعتراضات کا بیان ہے۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ گزرے ہوئے قصوں کا مجموعہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں جو ضروریات زندگی کے محتاج ہیں؟ ان کے لیے تو سونے چاندی کے خزانے اور لہلہاتے ہوئے باغات ہونے چاہیے تھے۔ اللہ نے اعتراضات پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا، مخالفین قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بنیاد اعتراض کر رہے ہیں، وہ گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے ہدایت پر آنے کا کوئی امکان نہیں۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت باغات اور شاندار محلات عطا کر سکتا ہے۔ مخالفین کے اعتراض کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس آخرت کا ذکر کرے جس میں ان سے جرائم کی باز پرس ہوگی۔ وہ کان کھول کر سن لے کہ ان کے لیے اللہ نے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ باہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، وہاں موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ مشرکین نے جن نیک بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، وہ اللہ کی عدالت میں مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب کوئی مشرکین پر سے عذاب کو ٹالنے والا نہ ہوگا۔ مزید بیان کیا گیا کہ اللہ نے اب تک جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تھے، اور ان میں بشری کمزوریاں بھی تھیں، اور انہوں نے کمزوریوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے انسان پر حجت قائم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اہل باطل کے لیے آزمائش بن گئی، اور ان کا ظلم و ستم اہل حق کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے طرز عمل کو دیکھ رہا ہے، اور ان قریب حق و باطل میں ان کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ تو الحمدللہ یہ پارے نمبر 18 کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توفیق سے تکمیل تک اللہ نے پہنچایا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو پارہ نمبر 19 کا آگے آغاز کر